دیا قلبی، آپ دو واقعہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں واقعہ سنے بیٹی سے ریلیٹڈ۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ہم سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرتا ہے آقا میں نے حالت ایمان سے پہلے یعنی دور کفر میں جو نیکیاں کی اللہ اسے قبول کرے گا کہ نہیں؟ آقا فرماتے تو نے جتنے اچھے کام کیے اللہ وہ سارے کام قبول فرمائے۔ پھر اس نے کہا میں نے دور جہالت میں حالت کفر میں جو گناہ کیے مجھے اس کی سزا تو نہیں ہوگی نا؟ آقا فرماتے سن، تو نے ابھی جو کلمہ پڑھا نا اس کلمے کے ساتھ ہی اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ نیکیوں کا صلہ تو ملے گا لیکن گناہوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اب وہ سنا تو خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا آقا اجازت ہو تو میں نے جو نیکی کی اور جو گناہ کیا وہ آپ کو بتا دوں، جو نیکی کی اور جو گناہ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ آقا فرماتے ہیں بتاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے آقا ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک اونٹ اور دو اونٹنیاں تھیں، میں اونٹ پر سوار تھا اور دو اونٹنیوں پر میں نے سامان لاد رکھا تھا۔ حالت سفر میں ایک جگہ آرام کے لیے رکا، جب آرام کے لیے ٹھہرا تو میں نے دیکھا میری وہ دو اونٹنیاں غائب ہو گئی۔ میں تلاش کرتا 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 ایک صحرا میں پہنچا، وہاں دیکھا تو میری اونٹنیاں تھوڑی بہت ہریالی تھی اس سے چر رہی تھی۔ میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو پکڑا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور میں اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ میری نظر پڑی راستے میں ایک خیمہ تھا، خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا تھا اور اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عرض کرتے ہیں آقا میں اونٹ سے نیچے اترا، اس آدمی کے قریب گیا، میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اندر وہ عورت جو کرا رہی ہے اس کے کرانے کی وجہ کیا، اور تم یہاں باہر کیوں بیٹھے اس کو اکیلا چھوڑ کر؟ تو جواب دیا میری بیوی حمل سے، اس کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے، وہ اندر درد جہ کی وجہ سے جو ہے پریشان ہے، کرا رہی ہے، اور میں بچے کی ولادت کا انتظار یہاں کر رہا ہوں۔ کہتے میں بھی وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی اور اس عورت نے کہا بچہ پیدا ہوا تمہیں مبارک، بچے کی ولادت ہوئی تمہیں مبارک۔ تو اس آدمی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، مبارک بات نہیں دی، اس نے اندر آواز دے کر پوچھا لڑکا ہے کہ لڑکی؟ عورت نے کہا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا اس مرد نے جیسے ہی سنا لڑکی فوراً تیور بدل گئے، ڈانٹ کر کہا مجھے کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ لڑکی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ تو نے گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا، تو نے مار کیوں نہیں ڈالا؟ اس عورت نے کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں ماں ہوں، ماں میرا دل پتھر کا نہیں۔ تو اس نے کہا اگر گلا نہیں گھونٹ سکتی تو صحرا میں ہے ریت کا گڑھا بنا اس میں دفن کر باہر نکل۔ اس عورت نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تم کر سکتے ہو تو کرو۔ یہ اندر گیا اور اندر جا کر غصے میں نو مولود بچی کو ماں کے ہاتھ سے کھینچ کر باہر آیا۔ وہ صحرا میں گڑھا کھود کر بچی کو دفن کرنا چاہتا تھا کہ وہ عرض کرتے ہیں آقا میں نے اس شخص سے کہا اس بچی سے کیا دشمنی ہے تجھے، اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تیرا کیا لینا دینا ہے، میری بیٹی ہے، زندہ رکھوں یا مار دوں تجھے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ اگر مارنا ہی چاہتا ہے تو ایک کام کر مجھ کو دے دے، میں اس کو پالوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اس آدمی نے کہا تجھے کیوں دوں، میری بیٹی ہے، میں اس کو مار دوں گا لیکن تجھے نہیں دوں گا۔ میں نے اس کو بڑا منایا سمجھایا لیکن وہ تھا کہ ماننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا، میں نے کہا یہ میری دو اونٹنیاں لے لے، اپنی بیٹی مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر دو اونٹنیوں کے عوض لیتا ہے تو لے جا، میں تو ویسے بھی مارنے والا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، اس نے کہا ایک کام کر اپنے اونٹ سے بھی نیچے اتر جا، وہ دو اونٹنی بھی دے، یہ تیسرا اونٹ بھی دے اور میری بیٹی کو لے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے تینوں اونٹنی اونٹ دے دیے،
سارا سامان دے دیا، اس بچی کو گود میں لیا اور پیدل منزل کی طرف چل پڑا۔ میں تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا، نو مولود بچی تھی، بھوکی پیاسی تھی، میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے بھوک اور پیاس اس کی موت کا سبب بن جائے، میں کہیں پہنچ جاؤں، اس کو کچھ کھلاؤں پلاؤں۔ کہتے آقا میں جیسے تیسے اس بچی کو سنبھالتا سنبھالتا اپنے گھر پہنچا تو لوگوں نے پوچھا یہ بچی کہاں سے لے آیا؟ میں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ مارنے سے پہلے میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے آ کر کہتے تھے اگر ہماری بیٹی لینا چاہتا ہے تو تو گود لے لے، ہم کو بھی 2 اونٹنی اور 1 اونٹ دے دے، ہم تجھے یہ بچی دے دیں گے۔ اس نے کہا میں نے اب بچیوں کی جان بچانی شروع کر دی۔ آقا میں ہر کسی بچی کے عوض میں اپنی 2 اونٹنی اور 1 اونٹ دیتا تھا۔ میرے پاس مال و دولت تھی، 2 اونٹنی 1 اونٹ دیتا تھا، 2 اونٹنی 1 اونٹ دیتا تھا۔ اس طرح سے میں نے 360 بچیوں کو پالا۔ 360 بچیوں کو، میری ایک بھی نہیں تھی آقا، میں نے 360 کو پالا۔ کیا بتائیے اللہ اس نیکی کو قبول کرے گا؟ آقا فرماتے تو نے جان بچائی بچیوں کی، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو نے انہیں پالا پوسا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو نے کھلایا پلایا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو نے ان کو چھت دیا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو نے کپڑے پہنائے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو نے بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اللہ ہر نیکی کا تجھے ثواب عطا فرمائے۔ مطمئن ہو گئے، کہا آقا میرا گناہ بھی تو سن لیں، میں کتنا بڑا پاپی ہوں یہ بھی سن لیجیے اور آپ بھی سنیں۔ عرض کرتے ہیں آقا میں قبر کھودنے کا کام کرتا تھا، میں قبر کھودوں تھا، میں صرف مرنے والوں کی قبریں نہیں کھودتا تھا، بلکہ وہ وقت بھی تھا جب باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے لاتے تھے میرے پاس، تو ان بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بھی میں قبر کھودا کرتا تھا۔ اے آقا میرا کام صرف قبر کھودنا نہیں تھا، بلکہ قبر کھودنے کے بعد جب باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لاتا اور اس قبر کے سامنے، اس گڑھے کے سامنے کھڑا کرتا، تو میرا کام یہ تھا کہ جس کدال سے، جس پھاوڑے سے میں نے قبر کو کھودا ہوتا تھا، وہی پھاوڑا میں بچی کے سر پر مارتا تھا، اور جب بچی کے سر پر پھاوڑا مارتا تھا اس کی چیخ نکلتی تھی، وہ لڑکھڑاتی تھی اور وہ گر جاتی تھی گڑھے میں، اور جب گڑھے میں گرتی تھی میرا کام تھا اوپر سے ریت ڈالنا، میں فوراً گڑھا بند کرنے لگتا تھا۔ آقا کبھی کسی بچی کو 1 کدال مار کر دفن کر دیتا تھا، کبھی کسی کو 2-2 3-3 پھاوڑے مارنے پڑتے تھے، کوئی بچی اگر 7-8 سال کی ہو جاتی تھی تو اسے زیادہ مارنا پڑتا تھا۔ اس طرح سے آقا میں نے ایک ایک کر کے 100 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے جب سنا تو چہرہ پھیر لیا۔ اب وہ اپنے باپ کی کہانی سناتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جب 100ویں بچی کو میں نے دفن کیا، 6-7 سال کی بچی تھی، اس کا باپ لے کر آیا، میں نے قبر کھودا، اس کے بعد بچی کو لا کر کھڑا کیا، جب گڑھے کے پاس کھڑا کیا میں نے اپنی ڈیوٹی کے مطابق اس بچے کے سر پر پھاوڑا الٹا کر کے مارا۔ اب جیسے پھاوڑا مارا ہے بچی کی چیخ نکل پڑتی ہے، اس کے بعد وہ بچی لڑکھڑاتی ہوئی گڑھے میں جا کر گرتی ہے۔ آقا چھوٹی سی بچی تھی، آخر اس کو کیا پتا تھا، لیکن عجیب معاملہ ہے میں نے 99 قتل کیے تھے، 99 کو دفن کیا تھا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن 100ویں بچی کو جیسے ہی میں نے ریت کے اندر ڈالا اور میں نے ریت ڈالنی شروع کی، بچی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور رو رو کر کہنے لگی اللہ اور رحمت للعالمین کب آئے گا، کب تک یوں ہی ننھی ننھی کلیاں مسلی جائیں گی، کب تک اس طرح سے درخت کی شاخوں کو توڑا جائے گا، کب تک بے گناہ بچیوں کو یوں زندہ دفن کیا جائے گا، اے اللہ تیرا محبوب کب آئے گا، تیرا حبیب کب آئے گا۔ کہتے آقا اس بچی کی آواز کو سننے کے بعد میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا دل دہل گیا، میں نے اسی موقع پر طے کیا آج کے بعد یہ پاپ نہیں کروں گا، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اور آقا میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد
بچیوں کو گود لینا شروع کر دیا، اس کے بعد بچیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ جانتے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے تو نے مجھ سے پوچھا اللہ قیامت میں کیا گناہوں کا حساب لے گا، اللہ قیامت میں کیا تجھے نیکیوں کا صلہ دے گا؟ ارے 100 قتل کیے تو نے، جب تو نے توبہ کر لی اللہ نے 100 کا خون معاف کر دیا۔ اور سن، جو تو نے 360 بچیاں پالی ہیں، ان بچیوں کو پالنے کا رب نے تجھے یہ انعام دیا ہے کہ تجھے دنیا میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ جب رب نے دنیا میں یہ اجر دے دیا تو آخرت میں سوچ تجھے میرا کریم کیا عطا فرمائے گا۔ ذرا سوچو، جب بچیاں ذلت کا ذریعہ تھی، ماں باپ کی شرمندگی کا سبب تھی، میرے نبی نے بیٹیوں کے فضیلت بیان کی، بیٹیوں کے فضائل بیان کیے۔